لیکن کیونکہ دیکھیں مجھے ابھی بھی کانسٹنٹ تھریٹس آ رہے ہیں بیکاز ہی از اریسٹڈ، لیکن وہ جنا ہسپتال کی سویٹ میں عیاشی کر رہا ہے، وہاں سے مجھ پہ جعلی ایف آئی آرز کاٹ رہا ہے. اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کو کچھ ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ویڈیو کو آپ سنبھال کے رکھیے گا. آپ کو، آپ کے تھرو میں ویورز کو، پاکستان کو گواہ بنا رہی ہوں کہ سعد رفیق، ان کی فیملی، جو میرا ایکس ہسبینڈ ہے، وہ ان کی فیملی اس بنا پر بلیک میل کیا کہ آپ کی فیملی کی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں. جی مجھے بہت کہا گیا، لیکن اب تو الحمدللہ تینوں فون اس کے فورینزکس کے لیے جا چکے ہیں. یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ کے اوپر پہلا تشدد تھا، پہلا ٹارچر تھا. کیا یہ اس سے پہلے بھی ٹارچر ہوتے رہے ہیں؟ اور یہ جو ٹارچر ہوا جس میں آپ کی آنکھ سویل ہوئی ہے، یہ کیا آپ پہ ہٹ کی گئی؟ خدا کا واسطہ میرے پیسے واپس کر دیں، میری حلال کی کمائی ہے. میں نے 28 سال میں 30,000 روپے سے اپنی نوکری شروع کی تھی. آپ نے مجھے بڑھاپے میں اس عمر میں یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ مطلب I lost all my savings. یعنی کہ آپ کی جتنی سیونگ تھی وہ آپ کے ایکس ہسبینڈ نے ہتھیا لیا آپ سے. جی ہتھیا لیا انہوں نے مجھ سے. السلام علیکم جی. اس ٹائم ہمارے ساتھ پاکستان کی بہت بڑی مایہ ناز اینکر موجود ہیں، جاسمین منظور صاحبہ، جن کا سوشل میڈیا پہ کچھ تصاویر وائرل ہوئی. اس کے بعد بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس جستجو میں کھو گئے کہ اگر ان جیسی خاتون جو سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، لیکن ایک ایسی خاتون جو مین اسٹریم میڈیا پہ آ کر لوگوں کی بات کر رہی ہو، تمام سیاسی حالات سے لوگوں کو آگاہ کر رہی ہو، اور وہ اتنی متاثرہ زندگی گزار رہی ہے، یہ کس طرح پاسبل ہے؟ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے اور بڑے قیاس رائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ کیا معاملات ہیں. اس ٹائم میرے ساتھ سینئر اینکر پرسن جاسمین منظور صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام بیٹا. مس کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. مس بہت افسوس کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بڑا دردناک لمحہ ہے جس سے آپ گزر رہی ہیں، کیونکہ یقیناً نجی لائف جب انسان کی متاثر ہوتی ہے تو وہ مینٹلی اور جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. آپ کا یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ آیا اور یہ آپ کے ہی اکاؤنٹس کی جانب سے لگایا گیا، جس پہ آپ نے الزام لگایا کہ میرے سابقہ جو ہسبینڈ تھے انہوں نے میرے پہ تشدد کیا. ایک سوال یہ ہے سب سے پہلے کہ یہ معاملہ کافی پرانا ہے، لیکن آپ نے اتنی دیر بعد سوشل میڈیا پہ کیوں لگانا سمجھا اور کیا بات ہے اس میں؟ دیکھیں میں نے جیسے ابھی ارتضیٰ کو بتایا، میں آپ کو بھی یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے بہت سوچا کہ کیا میں اس سے پہلے اگر آپ میری ٹائم لائن پہ جائیں گے تو آپ کو وہ سارے خط ملیں گے جو میں نے ہائی اتھارٹیز کو لکھے، مسلسل لکھتی رہی. آرمی چیف کو لکھا، چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا، چیف جسٹس آف سندھ کو لکھا، پولیس والوں کو لکھا، بہت سارے لوگوں کو لکھا. میں نے سمپتھی کے لیے نہیں کیا، لیکن کیونکہ دیکھیں مجھے ابھی بھی کانسٹنٹ تھریٹس آ رہے ہیں بیکاز ہی از اریسٹڈ، لیکن وہ جنا ہسپتال کی سویٹ میں عیاشی کر رہا ہے، وہاں سے مجھ پہ جعلی ایف آئی آرز کاٹ رہا ہے. تو ہر چیز کا ایک صبر کا پیمانہ جو ہوتا ہے نا، جب آپ کا لبریز ہو جاتا ہے نا، پھر آپ کچھ نہیں کرتے، پھر آپ اللہ کے بعد پھر آپ کرتے ہو، کہتے ہو کہ بس اب آپ کی بس ہو گئی. اور اب میرے خیال سے میری بس ہو گئی تھی. میں نے یہ اپنی فیملی کی وشز کے اگینسٹ جا کے کیا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس سے میرا پروفائل ڈیمیج ہوگا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر میں اپنے پہ ہونے والا تشدد، اپنے پہ ہونے والے ظلم کی تصویر، چیزیں، کیسز نہیں شیئر کر سکتی، ایف آئی آرز نہیں کٹوا سکتی، تو مجھے کسی عورت کے لیے آواز اٹھانے کا حق نہیں ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے بعد ہر وہ عورت جو اس چیز سے گزر رہی ہے اس کو ہمت ملے کہ اگر یہ میں کر سکتی ہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کو چھپانا ظلم ہے. اور 1 سال سے میں اتنی آکیوپائڈ ہوں کیسز میں، یہ کورٹ سے بھاگتا رہا ہے، یہ مطلب کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا جو اس کا کرمنل ریکارڈ جس پہ 7 ایف آئی آر ہو، جو ایک حاضر ڈیوٹی آفیسر پہ بندوق نکال سکتا ہو. آپ یہ بتائیں کہ میں ایک اکیلی عورت ہو کے مطلب میں کیا کرتی؟ میری فرسٹ پرائیورٹی یہ تھی کہ میں اس کو اریسٹ کرواؤں. یہ جو تصاویر میرے پاس ہیں، اس کو دیکھ کر میرے خیال سے عام شہری جو بھی ہے اس کو بڑی تکلیف ہوگی. یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ کے اوپر پہلا تشدد تھا، پہلا ٹارچر تھا. کیا یہ اس سے پہلے بھی ٹارچر ہوتے رہے ہیں؟ اور یہ جو ٹارچر ہوا ہے جس میں آپ کی آنکھ سویل ہوئی ہے، یہ کیا آپ پہ ہٹ کی گئی ہے؟ دیکھیں آبویسلی پہلے گن نکالی گئی، پھر ہاتھا پائی ہوئی، اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب ہاتھا پائی ہوئی 7 جولائی 2024 کو، جب مجھے ان کے سارے کارناموں کا پتہ چلا، میں نے ان کو گھر سے نکالا. ہی واز اسٹیئنگ ان مائی ہاؤس. جب میں نے ان کو گھر بلایا، میں نے ان سے کانفرنٹیشن کی، میں نے ان سے سب کچھ سوال کیے. یہ قرآن پاک لے آئے، ہاتھ رکھ کے اس پہ جھوٹ بولتے رہے. میں نے ان کو کہا دیکھیں مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ نے اپنی زندگی جیسے بھی گزارنی ہے، جس کے ساتھ بھی گزارنی ہے، پلیز ہم ایک سول طریقے سے الگ ہو سکتے ہیں. آپ صرف میرے پیسے واپس کر دیں.
خدا کا واسطہ میرے پیسے واپس کر دیں, میری حلال کی کمائی ہے, میں نے 28 سال میں 30,000 روپے سے اپنی نوکری شروع کی تھی. آپ نے مجھے بڑھاپے میں اس عمر میں یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ مطلب I lost all my savings. اس کے اوپر ہاتھا پائی شروع ہوئی. یعنی کہ آپ کی جتنی سیونگ تھی وہ آپ کے ایکس ہسبینڈ نے ہتھیا لیا آپ سے؟ جی ہتھیا لیا انہوں نے مجھ سے کیا جھوٹے کہہ کے کاروبار ویسے؟ کے. جی یہی کہ میں کاروبار کر رہا ہوں, کاروبار کریں, ہم کاروبار کریں, انویسٹمنٹس کریں, گاڑیاں امپورٹ کریں, گاڑیاں ایکسپورٹ کریں. اور ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ پنڈی میں جن خواتین کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات ہیں وہ خاتون وہ گاڑی چلا رہی ہیں جو میرے پیسوں کی 2.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے جس کا نمبر ہے EU555. اینٹی کرپشن والوں نے بھی اٹھایا, انہوں نے راتوں رات وہ گاڑی کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر کرائی. تو یہ سارا کا سارا گینگ ملا ہوا تھا. اس پورے گینگ کو میں نے بے نقاب کیا. کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیلہ بنا اور کچھ میں لوگوں کا نام نہیں لے سکی, لیکن مجھے یہ کریڈٹ دینا پڑے گا اپنی افواج پاکستان کے کچھ لوگوں کو جنہوں نے نو ڈاؤٹ میری مدد کی اور وہ میری مدد کے لیے آئے. میں اگر آج یہ نہیں بولوں گی تو یہ بہت ناجائز اور غلط بات ہوگی. جاسمین وہ میری صاحب مدد کے لیے جی کتنے جاسمین صاحب کتنی مالیت آپ سے, یعنی کہ کتنے پیسے آپ کے ہتھیا لیے ابھی تک؟ تقریباً 5 کروڑ روپے. 5 کروڑ. مجھے بتائیے گا کہ آپ باشعور ہیں ماشاءاللہ, اور یہ اتنا اچھا شو کرتی ہیں, آپ کیسے ان کے ہتھے چڑھ گئی؟ کس طرح آپ کو جج نہیں ہوا کہ وہ آپ کو ٹریپ کر رہے ہیں, آپ کے پیسے ہتھیا رہے ہیں؟ دیکھیں جب آپ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. اب اگر آپ کا شوہر آپ کو ایک ڈاکیومنٹ لا کے دے رہا ہے, آئی ڈونٹ نو اف یو میرڈ اور ناٹ, تو ظاہر سی بات ہے مطلب اگر ایک ڈاکیومنٹ مجھے وہ لا کے دے رہا ہے تو میں اس کو لائر سے جا کے پہلے چیک تو نہیں کراؤں گی نا. اور 2021 میں میری امی کو کووڈ ہوا, 2023 میں ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی, 16 مہینے تو میں ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کے پاگل ہو گئی. میں ان کا خیال رکھتی یا میں اس پہ نظر رکھتی؟ آپ یہ بتائیں نا. تو لڑائیاں تو یہیں سے شروع ہوئی نا جب میں نے اپنے پیسوں کا یعنی تقاضا کہ کرنا شروع کیا. تشدد جو سٹارٹ ہوا وہ پیسوں کی واپسی کے اوپر شروع ہوا. جی بالکل. اور آپ نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ میرے شوہر نے ایک جعلی نکاح کیا ہوا ہے, نکاح پہ نکاح, ان پہ زنا کا بھی بالکل آپ نے الزام لگایا, وہ آپ کو کب پتا چلا؟ بیٹا وہ الزام نہیں ہے, وہ بالکل حقیقت ہے. یہ سارے کیسز پنڈی میں چل رہے ہیں, آپ کرائم رپورٹر سے پوچھ سکتے ہیں. پنڈی کے سارے کیسز, یہ مجھے پتا چلا 2024 میں. آپ کے شوہر یعنی کہ تمام بلیں کینسل ہونے کے بعد ابھی بھی جناح ہاسپٹل میں علاج کروا رہے ہیں؟ جی جنا ہاسپٹل میں بقول بس کانسٹنٹلی 6 مہینے سے بیمار ہیں. جی اللہ بہتر جانے کون سی بیماری ہے ان کو. اچھا, معذرت کے ساتھ اگر ماضی کی بات کی جائے تو آپ کے اوپر الزام بھی لگتے رہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ ہیں, تو کیا آپ نے بالکل اپنے ذرائع استعمال نہیں کیے, اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیوں نہیں کیا آپ نے؟ بیٹا اگر میں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا ہوتا تو آپ کو لگتا کہ آج میں FIR کٹوا رہی ہوتی, کوٹوں میں دھکے کھا رہی ہوتی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ اثر رسوخ استعمال کر کے کیا مل جاتا مجھے. لیکن میں اس بات کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ انہوں نے میری مدد کی ہے. جہاں تک ان کی سپورٹ کا تعلق ہے, انہوں نے بس صرف اتنی سپورٹ ضرور کی ہے کہ یہ جب ایڈیشنل میجسٹریٹ کے کورٹ سے بھاگا اور ایڈیشنل ساؤتھ کے ADG نے اس کے اریسٹ کرنے کے آرڈرز کیے, اس کو وہاں سے جب لائرز نے بھگایا, میں نے اس کی آڈیوز ویڈیوز بنائی, پورے ٹویٹر پہ میں نے ڈال دی. اس کے بعد یہ بھاگ گیا, ٹریس نہیں ہو رہا تھا. ان کی مدد سے ہم نے اس کی پولیس نے لوکیشن نکالی اور پنڈی میں پھر کراچی میں ان لائسنس گن لے کے یہ پھر رہا تھا. اور اس کو ان لائسنس گن کے ساتھ کراچی پولیس SIU نے اٹھایا. SIU کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے میری بہت مدد کی. IG کراچی نے بھی میری بہت مدد کی. اور اس کے بعد وہاں سے اس کو اٹھایا, کس کو مار کے اس نے 10 لاکھ روپے ہتھیائے مجھے نہیں پتا, اور پھر وہ اس کو لے گئے. FIRs کٹی ہوئی تھی, تو باقی جتنے بھی IOs تھے انہوں نے جا کے اس کو گرفتار کر لیا, اور سب جو کیسز تھے اس کے اندر اس کی گرفتاری ہو گئی. مس میرے 2 آخری سوال ہیں. مجھے بتائیے گا کہ جس جی طرح آپ نے بتایا کہ کراچی کے کچھ بزنس مین کو آپ کے ایکس ہسبینڈ نے اس بنا پر بلیک میل کیا کہ آپ کی فیملی کی ہمارے پاس ویڈیوز یا تصاویر ہیں, کیا کبھی آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑا کہ جاسمین میں تمہاری ویڈیوز یا تصاویر وائرل کر دوں گا, میرے سے پیسوں کی ڈیمانڈ نہ کرو؟ جی مجھے بہت کہا گیا, لیکن اب تو الحمدللہ تینوں فون اس کے فورینزکس کے لیے جا چکے ہیں. اس میں سے اب پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے, اور جو بھی نکلے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا تک پہنچا دیا جائے گا. کس کس کو اس نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی.
اس کے فون سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس نے فارمر ڈی جی ایف آئی اے اور وہ آئی جی کے پی بھی رہ چکے ہیں اور آئی جی سندھ بھی رہ چکے ہیں. نام میرا دماغ سے ان کا پتہ نہیں کیوں نکل گیا ہے. ثناء اللہ عباسی صاحب ان کو بلیک میل کیا اور یعنی کہ یہ اصل ایس آئی سود یو کے کو مالک ہیں، اچھے ہاتھ ڈلتے ہیں ان کے، جو اتنی بڑی جی اتھارٹی کو بلیک میل کر رہے ہیں. جی وہ بھی ان کو تب بلیک میل کیا. ہمیں یہ پتا چلا اس کے فون سے ایس آئی یو کو یہ پتا چلا کہ ان کو تب بلیک میل کیا گیا جب وہ آئی جی کے پی تھے. اور اس کے علاوہ مجھے تو روز ہی تھریٹس آتی ہیں جناح اسپتال سے کہ گولی مار دیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، کیا کر دیں گے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں وہ واحد خاتون تھی جس نے کراچی میں جب بربریت کا راج تھا نا تو میں نے آواز اٹھائی تھی. اور پھر میرا کیا حال ہوا بالکل تھا آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا. وہ سارے بالکل. ویلاگز بلاگز سب کچھ ادھر ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی ذات جو ہے نا اس سے آپ نہیں بچ سکتے. اس کی جب لاٹھی چلتی ہے نا تو بڑے بڑوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. بے شک. تو میں نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دی ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر میری کوئی ایسی چیز یہ نکالے گا تو پھر میں اس کو چھوڑوں گی نہیں. ابھی بھی ہم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. اور میرے لائرز ہیں سمرو اور ان کی ٹیم، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے پروفیشنلی. دے ہیو بین ویری گڈ لائرز. اور آپ یقین کریں کہ یہ اتنا بدماش ہے، اس نے کراچی کے ٹاپ لائرز ہائر کیے ہیں. عامر منصوب کو اس نے ہائر کیا، اس کے علاوہ شوکت حیات صاحب کو اس نے ہائر کیا. اب آپ ایک بات بتائیں مجھے کہ کہاں سے آ رہے ہیں اس کے پاس کے پیسے؟ ظاہر ہے وہ ہمارے ہی پیسے ہیں نا. اور جو بزنس کمیونٹی سے اس نے پیسے لوٹے ہیں وہ سارے بڑے لائرز نے اس کے کیسز چھوڑ دیے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہیں سے بھی اس کو بیل نہیں ملی، کیونکہ کیسز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ بیل کی گنجائش ہی نہیں بنتی. جی مجھے اپنی جاسمین صاحبہ، جسٹس جی جاسمین صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ آپ ظاہری بات ہے بیٹی تھی، ماں کا آپ نے بتایا کہ جس طرح آپ نے ان کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی، اس کے بعد آپ اس مینٹلی ٹارچر سے بھی گزری تھی اور فزیکل ٹارچر سے بھی گزری تھی. اس کے بعد آپ کو آپ کی جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، تمام جو جی جمع پونجی تھی اس سے بھی دھونا پڑے. مینٹلی کتنی پریشانی میں رہی؟ کیا آپ اس ٹائم فیل کر رہی تھی؟ دیکھیں میں تو کانسٹنٹلی مینٹلی پریشانی میں رہی، اتنی زیادہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور مجھے جاب مطلب ہے میں حیران ہوں کہ چینلز کو ہراسمنٹ کے اوپر اپنی اینکرز کو سپورٹ کرنا چاہیے. مجھے جاب چھوڑنے کے لیے اس لیے کہا کہ میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ آج میرے کورٹ کے اندر یہ تھا اور میرے ساتھ یہ ہوا. میں نے کچھ نام بھی نہیں لیا اور میں نے یہ کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے ججز سے انصاف ملا. اس پر مجھے کہا گیا کہ بی بی آپ جاب چھوڑ دیں. تو میں نے چھوڑ دیا، میں نے استعفیٰ دے دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے اپنی پرسنل بات کی کیوں ہے ہمارے چینل پہ؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین پر تشدد پرسنل بات ہے تو جب میں اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تو میں پھر آپ کے چینل پہ آواز اٹھا کے کیا کروں؟ پھر آپ اپنے چینل کو جس طرح چلانا چاہتے ہیں چلائیں. یہ لیں میرا استعفیٰ اور اللہ حافظ، اپنے گھر جائیں. تو اس کے بعد ذہنی دباؤ میں بہت ذہنی دباؤ میں ہوں. میں obviously آپ مجھے بتائیں نا میں کیا کروں. لیکن اب مجھے اندر سے بہت سکون ہے، اس لیے کیونکہ مجھے اپنی اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گی. اور مجھے یقین ہے کہ اس کو اتنی کڑی سزا ملے گی نا کہ یہ ساری زندگی کسی کے ساتھ اتنے بڑے دھوکے کرنے، جو انسان آپ کے ساتھ اتنا مخلص اور جینوئن ہو کہ آپ کی ایک بات پر وہ آپ کو چیک پر چیک لکھ کے دیتا رہے، آپ سے کوئی احتساب نہ کرے، آپ سے کچھ پوچھے نہیں، جس کے گھر میں آپ رہیں، جس کی گاڑیاں آپ استعمال کریں، جس کا نام آپ استعمال کریں، آپ اس کو ہنی ٹریپ کریں، آپ اسے سفارشیں کرائیں، کیا کچھ کرائیں. اس کے بعد اپنی پوری فیملی کو آپ سیٹل کریں. اپنی ایک غریب فیملی سے آپ کا تعلق تھا، وہ اپنا گھر بیچ کے پچھلے سال خیبان اتحاد پہ 24 کروڑ کے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک کراچی کے بزنس مینوں کو آپ نے لوٹا ہے. تو ظاہر سی کہیں نہ بات کہیں ہے اس آپ طرح کا تو نہیں نام، جانے دیں گے نا. کہیں نہ کہیں آپ کا نام تو نہیں استعمال کرتے ہوئے تمام بلیک میلنگ میں اتنی بڑے افسران کو جو بلیک میل کیا گیا ہے؟ دیکھیں نہیں، میرا نہیں خیال ہے میرا نام استعمال کیا ہوتا تو وہ مجھے کال کر لیتے. مجھے تو اچھا سب پھر جانتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ تمام سنیریوں میں اتنا بڑا آپ کے اوپر انسیڈنٹ ہوا اور یقیناً آپ ذہنی دباؤ میں ہیں اور آپ کا بہت بڑا نام ہے اور اس فیلڈ کو آپ نے 28 سال تقریباً دیے. کیا اس فیلڈ کے جو لوگ تھے، بڑے نام تھے، انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ کوئی کال کر کے کوئی تعزیت کی؟ دیکھیں مجھے 2-3 میری فیمیل اینکرز ہیں، 3-4 میری فیمیل اینکرز ہیں پاکستان کا، ان کا بہت اچھا بڑا نام ہے. فریہ ادریس ہیں، نادیہ نکی ہیں، نادیہ مرزا ہیں، طارق متین ہیں، ارشاد بھٹی صاحب ہیں، لقمان ہیں. انہوں نے ڈیفینیٹلی مجھے سپورٹ کیا. لیکن جتنا افسوس کی بات ہے، مجھے پاکستانی
जर्नलिस्ट के सपोर्ट के नहीं मिला, जरूरत थी। नहीं, इट्स ओके अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो ग्रुप्स में ये लिख रहे थे कि ये इसका पर्सनल मामला है और ये तो इसका फैमिली मैटर है और इसका ऐसा है और वैसा है, जिसकी इतलात मुझे मिल रही थी। बड़े बड़े एंकर्स ये लिख रहे थे ग्रुप्स में और मुझे पता चल रहा था, मैं ज़ाहिर है मेरे भी लोग हैं जो मुझे इतलाएं दे रहे थे कि ये तो इसका पर्सनल मामला है, क्या हुआ, ये इस पर तशद्दुद हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, ये तो इसका अपना मैटर है, वैटर है। आई रियली डोंट केयर। देखिए, मुझे सिर्फ मुझे 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 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जर्नलिस्ट ने, गल्फ कंट्रीज के जर्नलिस्ट ने, बल्कि हमारी जिनसे जंग हुई उन्होंने खबरें लगा दी, पूरी दुनिया में ये चीज वायरल हो गई, मुझे इंटरनेशनली बहुत सपोर्ट